السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج وکیل نامہ کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیک دے دے اور وہ چیک آپ جب بینک میں پیش کرتے ہیں تو وہ ڈس آنر ہو جائے، تو پھر آپ کے پاس اس کے خلاف کون سی ریمیڈیز اویلیبل ہیں اور آپ اس چیک کی سزا وہ جو آپ کے ساتھ اس نے بددیانتی کی ہے تو اس کی سزا کیسے دے سکتے ہیں، اور آپ اپنے ان پیسوں کا جو آپ کو اس نے چیک دیا ہے اس سے کیسے وصول کر سکتے ہیں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس اس چیک جو باؤنس ہو چکا ہے اس کے خلاف دو ریمیڈیز اویلیبل ہیں، ایک اس کو سزا دینے کے لیے اور دوسرا آپ اس سے وہ رقم واپس حاصل کرنے کے لیے۔ تو اب پہلے ہم جاتے ہیں، ہم وہ پروویژن لا کی دیکھتے ہیں کہ جس میں آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں۔ اب اس کو سزا دینے کے لیے ہمارے تعزیرات پاکستان میں آپ کو جانا پڑے گا، اور تعزیرات پاکستان میں یہ دفعہ جو ہمارے پاس سیکشن آف لا موجود ہے اس کو ہم 489F کہتے ہیں، 489F۔ اب 489F کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی شخص ایک چیک دیتا ہے اور وہ چیک آپ کو یا آپ سے اس نے قرضہ لیا ہو اور اس قرضے کی ادائیگی کے لیے آپ کو یہ چیک دے، یا آپ کا فلفلمنٹ آف ابلیگیشن کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ذمہ داری تھی کہ جس کی وجہ سے وہ چیک آپ کو دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے اس شخص کو ایک گاڑی بیچی ہوئی ہے، اس گاڑی کی مد میں اس نے آپ کو پیمنٹ کرنی ہے، یا زمین بیچی ہے یا مکان بیچا ہے اور اس کی مد میں آپ کو اس نے پیمنٹ کرنی ہے، تو اس جو پیمنٹ کے ہے وہ جو رقم آپ کو دینی ہے اس کی مد میں یہ آپ کو ایک چیک کاٹ کے دیتا ہے کہ یہ چیک لیں اور اس تاریخ کو آپ جب بینک جائیں گے تو یہ پیسے اویلیبل ہوں گے بینک میں، آپ اپنے پیسے نکالیں بینک سے اور آپ کو اپنے پیسے وصول ہو جائیں گے۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فلفلمنٹ آف اوبلیگیشن، جو آپ پہ اوبلیگیٹری ہے، آپ پہ یہ ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کو دیتا، آپ کے مخالف پہ یہ ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کو یہ پیسے دیتا، اور اگر وہ پھر اس چیز ذمہ داری کا وہ آپ کو چیک دیتا ہے یا اس قرضے کا وہ آپ کو چیک دیتا ہے، اور وہ چیک آپ جا کے اپنے بینک میں جمع کراتے ہیں اور بینک والے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے یا تو اس کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں پیسے نہیں ہیں، یا وہ جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈورمنٹ ہے یا ان ایکٹیو ہے یا اس نے بند کیا ہوا ہے، کلوزڈ ہے، یا کوئی بھی وجہ جو اس کے بھی جو آپ کا مخالف ہے اس پہ اس کا بوجھ آتا ہے اور اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے آپ کو بینک والے چیک واپس کر دیتے ہیں اور ساتھ میں ریٹرن میمو دے دیتے ہیں کہ ریٹرن میمو یعنی آپ کو جو ریٹرن کرتے ہیں اس کا ایک میمو دیتے ہیں کہ کیوں ہم آپ کو ریٹرن کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ جا کے SHO صاحب کو ایک رپورٹ دیتے ہیں، یا تحریری یا زبانی۔ تو زبانی اگر ہوگا تو وہ روزنامچے میں اس کا اندراج کریں گے، اگر آپ تحریری دیتے ہیں تو آپ کی تحریر لے کے اس پہ نمبر لکھ کے روزنامچے کا نمبر ڈال کے تو اس کو روزنامچے میں اس کی انٹری کرتے ہیں۔ تو پھر وہ جو SHO صاحب ہوں گے وہ جا کے پہلے اس کی انکوائری کریں گے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انکوائری اور تفتیش میں فرق ہے، کسی اور ویڈیو میں ضرور آپ کو بتائیں گے کہ انکوائری اور تفتیش میں کیا فرق ہے، آج کی اس ویڈیو کا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ تو SHO صاحب انکوائری سٹارٹ کریں گے اور جا کے یہ جو آپ کی رپورٹ ہے وہ SHO صاحب کو وہ جا کے بینک والے کو ایک درخواست دیں گے، ان سے رپورٹ مانگیں گے کہ کیا واقعی یہ چیک آپ کے اکاؤنٹ میں انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کے بینک میں پیش کی ہے اور آپ نے واقعی یہ ریٹرن میمو دی ہے۔ وہاں سے جب ویریفائی ہو جائے گا تو مدعی کی سٹیٹمنٹ لے کے، آپ کی سٹیٹمنٹ لے کے، آپ کی گواہان کی سٹیٹمنٹ لے کے نقشہ موقع بنا کے FIR درج کر دی جائے گی۔ انکوائری مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد انویسٹیگیشن کا جو چیپٹر ہے وہ سٹارٹ ہوگا، اور پھر وہ ایک اور مطلب ہے کہ ایک کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو اس طرح آپ اس شخص کے اوپر جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ 489F کی FIR اس پہ چاک کر دیتے ہیں۔ اب 489F کی FIR چاک کرنے کے بعد آپ کا مخالف کے پاس ایک ہی اس کا ڈیفنس رہ جاتا ہے، اگر وہ اپنا دفاع کرے گا کل کو تو وہ ڈیفنس یہ ہے کہ جس دن کا میں نے ان کو چیک دیا تھا آپ کو، تو اس دن یہ دراصل میں نے پوری کوشش کی تھی کہ بینک میں پیسے ہوں، بینک کی یا وہ ہالیڈے تھی یا بینک جو تھا وہ اس کا سسٹم کا ایرر تھا،
یا وہ جو بھی تھا، جو پیسے تھے میرے انہوں کے سسٹم میں شو نہیں ہو رہے تھے. یعنی آپ کے مخالف کا ڈیفینس ایک ہی ہو سکتا ہے کہ بینک واز ایٹ فالٹ ناٹ آئی. تو اگر وہ کہے گا کہ میرا بینک ہی کا قصور تھا، میرا نہیں تھا، تو پھر تو اس کی جان خلاصی عدالت کر سکتی ہے. لیکن اگر وہ ادھر ادھر اور باتیں کرتا ہے تو اس پہ اس کی جان خلاصی نہیں ہے، سزا ہوگی اس کو. تو یہ ایک 489F کی تعزیرات پاکستان کے نیچے ان کو 3 سال تک سزا مل سکتی ہے. تو یہ آپ نے اس کی پہلی ریمیڈی اویل کر لی اگر آپ اس کو سزا دینا چاہتے ہیں. اور اگر آپ اس کو سزا بھی دینا چاہتے ہیں اور ساتھ میں اپنے پیسے بھی ریکور کرنا چاہتے ہیں، یا آپ صرف ان سے ریکوری کرنا چاہتے ہیں، دونوں آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہیں. اگر آپ اب ریکوری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو آپشن ہے، آپ سول پروسیجر کوڈ 1908 کے تحت اس کے آرڈر 37 کے تحت ایک دعویٰ دیوانی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کی عدالت میں دائر کرتے ہیں. اور وہ جو دعویٰ ہوگا اس میں مخالف کو آپ کے جس نے چیک دیا ہوگا، اس دعوے کو میں اس کو نوٹس کیا جائے گا. یہ دعویٰ آپ کا دعویٰ دلا پانی، اردو میں اس کو دعویٰ دلا پانی کہتے ہیں، دلا پانے، اور انگریزی میں اس کو ریکوری سوٹ کہیں گے کہ ریکوری آف اماؤنٹ اتنا جس دو آپ کو اس نے چیک دیا ہے. تو یہ آپ اس کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے خلاف. اس میں پروسیجر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ ہے چیک، نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ ہے چیک. اور اس چیک کے اس دعوے میں، اس ریکوری دعوے میں پروسیس یہ ہوگا کہ مخالف کو جو ہوگا جج صاحب نوٹس کرے گا، اور جس دن اس مخالف کو اس کیس کا نوٹس مل جائے گا تو مخالف 10 دن کے اندر، یہ یاد رکھیں کہ وہ 10 دن کے اندر ایک درخواست دے گا. ضروری نہیں ہے کہ 10 دن کے اندر، نیکسٹ 10 دن کے اندر اس عدالت میں اس کیس کی پیشی ہو. تو یاد رکھیں کہ وہ اگر پیشی نہ بھی ہو تو فائل ریکویزیشن کرے گا، طلب کرے گا، کورٹ سے ریکویسٹ کرے گا اور ایک درخواست دے گا. یہ درخواست ہوگا لیو ٹو ڈیفینڈ کا، کہ مجھے حق دفاع دیا جائے. وہ ڈائریکٹ جواب دعویٰ اس کیس کا نہیں دے سکتا، اس نے حق دفاع مانگنا ہے. اگر کورٹ بہتر سمجھے گی اس کی درخواست آنے کے بعد اور آپ کا جواب اس پہ آنے کے بعد، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جواب دینا چاہیے، لیو ٹو ڈیفینڈ اس کو نہیں ملنا چاہیے، تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں. جب کورٹ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس کو ڈیفینس ملنا چاہیے، تو اب یہاں پہ پروسیس یہ ہے کہ یا تو کورٹ اس سے انکنڈیشنل دفاع کا جو ہے موقع دیا جاتا ہے کہ چلیں آپ کو انکنڈیشنل موقع دیتے ہیں، یا پھر عدالت اس کو کنڈیشنل موقع دیتی ہے. اب کنڈیشنل موقع کیا ہے؟ کنڈیشنل موقع یہ ہے کہ عدالت اس سے جتنے کا وہ چیک ہے یا اتنی نوعیت کی سیکیورٹی مانگتی ہے یا اس کی آدھی مانگتی ہے، یا جتنی بھی کورٹ اس کی سیٹسفیکشن کے مطابق اس چیک کی مالیت کا جتنا حصہ بھی وہ بطور سیکیورٹی کورٹ ان سے مانگے گی. یہ جو شخص ہوگا آپ کا مخالف، وہ اس پیمنٹ کو عدالت میں جمع کرنے کا مجاز ہوگا، وہ پابند ہوگا کہ اس پیمنٹ کو عدالت میں جمع کرے. اور تب ہی اگر وہ جو حق دفاع اس کو کنڈیشنل ملا ہے، اگر یہ آرڈر کورٹ کی وائلیشن کرتا ہے اور وہ سیکیورٹی جمع نہیں کرتا، تو کورٹ فی الفور اس کے کیس کو ڈگری کرے گا، آپ کے کیس کو اس کے خلاف ڈگری کرے گا، اور اس کا حق دفاع جو دیا گیا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. تو جب وہ حق دفاع میں جو کنڈیشنل آرڈر ہوگا تو وہ اس کو پورا کرتا ہے، تو پھر کورٹ اس کے اوپر آپ کو پہلے مدعی، چونکہ آپ کا کیس ہے تو کورٹ آپ کو سنے گی، آپ کے گواہان کو سنے گی، آپ کے بیانات گواہان کی ریکارڈ کرائے گی، پھر آپ کے مخالف کے بیانات، ان کے گواہان کے بیانات ریکارڈ کرائے گی. اور اس طرح جب کیس مکمل ہو جائے گا تو پھر دونوں فریقین کے وکلاء کو سن کے اس کیس کا فیصلہ کیا جائے گا. تو آج ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کا کوئی چیک دیتا ہے اور وہ چیک باؤنس ہوتا ہے تو آپ کے پاس قانون میں 2 ریمیڈیز اویلیبل ہیں. ایک آپ کا تعزیرات پاکستان کے 489F کے نیچے آپ اس پہ FIR مقدمہ درج کر سکتے ہیں تھانے میں اور اس کو 3 سال تک سزا دے سکتے ہیں. اور دوسرا آپ کے ساتھ جو ریمیڈی اویلیبل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کے خلاف سول پروسیجر کوڈ سال 1908 کے آرڈر 37 کی روشنی میں دعویٰ دیوانی یعنی دعویٰ دلا پانے یا ریکوری سوٹ وہ کر سکتے ہیں اور ان سے اس پیسوں کی وصولی کر سکتے ہیں.
تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو اس چیز کی وضاحت ہو گئی ہوگی کہ چیک ٹینشن نہ لیں، چیک کا آپ کے پاس ریمیڈیز اویلیبل ہیں اگر کسی نے دیا ہے تو۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو نیچے دیے گئے ریڈ بٹن کو پریس کریں، سبسکرائب کریں اس چینل کو، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس طرح آئندہ بھی آپ کے سامنے اچھی ویڈیوز کے ساتھ، اچھے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔